السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں اہل سنت چینل سے کچھ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بغور سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں بتاؤں گا اس سے پرہیز کرنے کی بھی آپ تمام حضرات کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے حالات آج کل کیا ہے اور کیا ہو رہے ہیں، کس طرف دنیا جا رہی ہے۔ بہت سے ممالک ترقی یافتہ ہے اور الحمدللہ ہمارا ملک عزیز پیارا ملک ہندوستان بھی ترقی یافتہ ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کے ہم وفادار ہیں۔ عزیزان مکرم، بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج قوم مسلم کی حالات کیا ہے اور ہمیں کس طرح دنیا کے سامنے ڈٹ کر دنیا کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے اور ہمارے ملک کو بھی آگے بڑھانا ہے، ہمیں خود کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان مکرم، دنیا بھر میں مسلمانوں کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمان کا کردار جو ہو رہا ہے وہی ہے۔ پہلے کے مسلمان بھی تھے جن کو دنیا عزت دیتی تھی، اور دنیا عزت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے سر پر بٹھا دیتی تھی، ان کے ہر بات پر عمل کرتی تھی۔ یہاں تک کہ کوئی دوسرے طبقے کا آدمی کہیں باہر جا رہا ہے تو مسلمان کے ہاتھ امانت دے کر جاتا تھا، یا پھر گواہی پیش کرنا ہوتا تو کسی مسلمان کی گواہی لی جاتی تھی، کیونکہ دنیا کو معلوم تھا کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان سچا ہوتا ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن جب سے مغربی تہذیب ہمارا کلچر بن چکا ہے، ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، تو 100 بار اللہ کی پناہ ہم اس منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جہاں پر ہم یہ محسوس کریں کہ اب امید کی کرن ہم تک پہنچے گی۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ بچے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کارٹونز دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، اس میں فحاشی ویڈیوز ہوتے ہیں، فحاشی کلپس ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر چھوٹے بچے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا گھر کا بچہ رونے لگے تو ہم موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کارٹونز لگا کر، یا پھر دنیاوی معاملات پر چلتے ہوئے ہم مووی لگا کر دے دیتے ہیں، جس سے بچے کا ذہن بچپن سے ہی فحاشی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان تعلیم اعتبار سے بھی کمزور ہو رہا ہے اور سماجی اعتبار سے بھی کمزور ہو رہا ہے۔ آج کل آپ حالات دیکھیں، فلسطین کے حالات کیا ہے، سیریا کے حالات کیا تھے، دیگر ممالک کے حالات کیا تھے۔ بمباری ان پر ہو رہی ہے لیکن مسلمان خاموش ہے، ان پر تشدد ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان خاموش ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان خاموش ہے۔ ہاں، جو عام مسلمان ہے جن کے دلوں میں عشق رسول مزین ہے، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن عرب ممالک خاموش ہے، دیگر ممالک خاموش ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ گودی میڈیا بھی یہ کہنے پر تلی ہے کہ اسرائیل ہیرو ہے اور فلسطین ویلن ہے۔ یہ گودی میڈیا آج اس کی زبان آئی ہے، آج یہ دیکھ رہی ہے، آج اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آج ان کے کیمرے آن ہو چکے ہیں۔ لیکن جب اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا تھا، فلسطین کے بچوں کو مارتا تھا، یہاں تک کہ حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کرتا تھا، اس وقت نہ ان کی زبان تھی نہ ان کی آنکھ تھی۔ اللہ کی پناہ، 100 بار اللہ کی پناہ، کیونکہ یہ ہماری کارکردگی ہے۔ ہم نے اپنے احوال اور اپنا چہرہ
لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمان اب کمزور ہو چکا ہے، جتنا چاہے اس کو دبا لو یہ دب جائے گا، کیونکہ ہم مغربی تہذیب کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہمارے بچے کیسے آگے بڑھیں گے۔ یہ تعلیم یافتہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو سائنس سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے، چاند پر کمنڈے ڈال رہی ہے، لیکن آج ہم پرانے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسلام ہمیں نظام معیشت بھی دیتا ہے اور نظام معاشرت بھی دیتا ہے، کس طرح تجارت کرنا ہے وہ سلیقہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، بزنس کس طرح کرنا ہے، اور سماج کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہم روایتی مسلمان بن کر رہ چکے ہیں، عملی مسلمان ہم اب تک نہیں بنے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں بلا تمثیل، کیونکہ اگر میں اس موضوع کو وسیع کرتا جاؤں تو گھنٹوں ہوں گے، لیکن میں آگے نہ بڑھتے ہوئے بس چھوٹے سے انداز میں ایک چھوٹے سے جملے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کردار مصطفیٰ پر ڈھلا لو، سنت رسول کی پیروی کرو، اللہ کا خوف دل میں بسا کر، عشق رسول کی شمع دل میں جلا کر، طریقِ مصطفیٰ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ طریقۂ مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے جو وحی فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اے محبوب اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے پڑھنے کا حکم اپنے حبیب کو دیا، جس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ان کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو ہمیں پڑھنا ہے، سب سے پہلا ہمیں پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ نہیں کہ 8 سال 10 سال کا ہمارا بچہ ہو جائے تو ہم کسی کام میں یا کسی گیریج میں ڈال کر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کامیاب کر دیا۔ نہیں، ہمیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں پڑھانا ہے، تاکہ ہماری قوم آگے بڑھے اور ہم کھل کر اپنے دیش کو آگے لے جا سکے۔ یہ دیش ملک عزیز ہمارا سب سے پیارا ملک ہے، ہمارا سب سے پیارا عزیز وطن ہے۔ اس وطن کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلا سبق ہمیں پڑھنا ہے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کمانا ہے، ہمیں دنیا حاصل کرنی ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی غریب ہے اٹھا کر کھڑا کر دینے کے لیے، کوئی یتیم ہے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے، کوئی مجبور ہے اس کی مجبوری ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح ہمیں پڑھنا ہے اور اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم، دوسری بات یہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر بٹھا لیں گے تو یقین جانیں دنیا ہمیں نہیں رون دے گی، دنیا ہمیں ٹھوکر نہیں مارے گی، بلکہ اللہ تعالی ہمیں ایسی مدد ہمارے لیے بھیجے گا کہ جس کا گمان بھی ہمیں نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خود میدان میں اترنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح پیغامات لے کر میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تعلیم اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔